شوہر ظلم کر رہا ہے تو عورت کے لیے طلاق مانگنا جائز ہے, لیکن کسی اور مرد سے تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. یہ جو انہوں نے لکھا کہ اس دوران کسی اور سے لنک ہو گیا, یہ اب آپ کی طرف سے ظلم شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, جب تک عورت کسی کی بیوی ہے, کسی اور سے اس طرح کا تعلق رکھنا کہ اس کی ساری فیلنگز اس کے ساتھ شروع ہو جائیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, حرام ہے, گناہ ہے. تو باقی یہ کہ عدالت سے خلا لینا جائز ہے یا نہیں ہے, تو عدالتیں تو میں نے بتایا کہ آج کل ٹوپی ڈرامے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. خلا کے نام پہ بڑی بدترین مذاق ہو رہا ہے شریعت کے ساتھ, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری دینی جماعتوں کو اس پہ بھی دھرنے دینے کی ضرورت ہے کہ جو فیملی سسٹم عدالتوں میں تباہ کر دیا گیا نا بالکل, عورت پہنچ جائے, کوئی شوہر میں خرابی نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہے, بس وہ یہ کہتے ہیں مجھے اس سے خلا چاہیے, کوئی خرابی نہیں ہے شوہر میں, مجھے خلا چاہیے. حتیٰ کہ اب یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایڈریس بھی غلط بتائے شوہر کا. عدالت اس کی بھی تحقیق اب تکلف نہیں کر رہی کہ یہ اس ایڈریس پہ اس کو نوٹس ملا بھی ہے کہ نہیں ملا, سب ایویں ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. تو عدالت پھر بھی عورت کو خلا کی ڈگری دے دیتی ہے, اور یہاں تک بھی اب ہونے لگا ہے کہ مہر بھی دینا پڑے گا. یعنی مزے لگ گئے کہ ایک عورت نے آپ سے شادی کی, 5 لاکھ روپے مہر رکھا, 2 دن کے بعد اس نے عدالت میں جا کے خلا کا کیس کیا, مہر 5 لاکھ بھی مل گئے, عدالت نے خلا کی ڈگری بھی, اب یہ بھی ہونے لگا عدالتوں میں. انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہماری دینی جماعتیں, دینی تحریکیں اس پہ آواز نہیں اٹھا رہی ہیں. روڈ بلاک اس پہ بھی ہونے چاہیے بھائی, اس پہ بھی دھرنے ہونے چاہیے. پورا فیملی سسٹم کی واٹ لگ رہی ہے, تباہ ہو رہا ہے, تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں تو حیران ہوں. اسلام نے ڈاکو کی سزا بیان کی نا, ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دو, یہ تو قرآن نے بیان کی ہے, اس میں تو کوئی دیوبندی بریلوی کا اختلاف نہیں. یہ جو خلا کا لدم ہوتا ہے نا عدالت کا, اہل حدیث بھی یہ کہتے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ساری دنیا کے علماء سے پوچھو یہی کہیں گے یہ اس کی کہ طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے, مرد کے پاس. عقدۃ النکاح بیدہ عقدۃ النکاح, قرآن کہہ رہے شوہر, قرآن کے الفاظ ہیں کہ نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے, اس مرد کے. اس میں بتا دیا کہ عدالت کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتی سوائے ایک چند کنڈیشن کے, کیونکہ وہ عدالت کی بیوی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, باپ نہیں دے سکتا اپنی بہو کو طلاق, ہے نا, تو بیٹے کو اختیار ہے. پوری دنیا کے علماء کا اس پر اجماع ہے, مگر ہماری عدالتوں میں جنرل مشرف نے قانون پاس کیا اور جناب میاں نواز شریف نے اس پہ اور سرخاب کے پر لگا دیے, اس پہ اور بیڑا غرق کر دیا اس میں, اور تو اس پہ اس وقت بھی اسمبلی میں سب لوگ خاموش, اب بھی سب خاموش, اور آئندہ بھی قیامت تک بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ سب کیا کریں گے, خاموش رہیں گے. بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے, اللہ کرے کہ کچھ آواز اٹھائے کوئی, اس پہ بھی کچھ ہو. اسی طرح یہ جو ملک میں بدامنی ہے, کراچی میں پھر لوٹ مار شروع ہو گئی ہے. موبائل اسنیچنگ, بندوق لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ موبائل چھین لیا, کہ پیسے چھین لیے, 2 منٹ میں بندہ مار دیتے ہیں. تو ڈاکو کی سزا قرآن نے بیان کی ہے نا, ہاتھ پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو, تو یہ قرآن نے سزا بیان کی ہے. اس میں تو نہ کوئی دیوبندی کا اختلاف ہے, نہ بریلوی کا اختلاف ہے, نہ اہل حدیث کا, کیونکہ اکثر یہ لوگ کیا کہتے ہیں بھائی یہ کون سے اسلام کو فالو کریں, دیوبندی کچھ کہتا ہے, بریلوی کچھ کہتا ہے, اہل حدیث کچھ کہتے ہیں. اور بھائی جو قرآن نے جو واضح لفظوں میں بیان کر دیا اس میں تھوڑی کوئی اختلاف کرے گا. آپ اس میں اہل حدیث سے فتویٰ لے لیں, وہ بھی یہی کہیں گے کہ ڈاکو کی سزا قرآن نے بیان کی, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکائیں گے تو اقوام متحدہ جو ہے نا وہ اس کو حقوق انسانیت کے خلاف سمجھتی ہے, تو ہم دباؤ میں آ جائیں گے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. چلو ہاتھ پاؤں نہیں, صرف لٹکانے کی سزا رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. ڈاکو کو لٹکائیں گے تو اقوام متحدہ بھی کچھ نہیں کہے گی, بولے بھائی یہ ثابت ہو چکا یہ آدمی اسلحے کے زور سے لوگوں سے مال چھینتا تھا, لوگوں کی جان لیتا ہے. تو ایسا بندہ پکڑا جائے. اب کیا ہوا, ایک دفعہ 2 ڈاکو پکڑے گئے تو لوگوں نے کہا پولیس چھڑا کے لے گئی. ہم نے کہا پولیس کا کام تو پکڑنا ہوتا تھا, اب چھڑوانا پتہ نہیں کب سے ہو گیا. یہ الفاظ ہوتے ہیں نا, عوام نے پکڑ لیا, پولیس چھڑا کے, حالانکہ پولیس کا کام پکڑنا ہوتا تھا, عوام کا کام چھڑانا ہوتا تھا, اس کے جو رشتہ دار ہے وہ چھڑوائیں. اب الٹا ہو رہا ہے, پکڑتی عوام ہے جس کا کام نہیں ہے, چھڑواتی کون ہے, پولیس ہے. تو بھائی یہ ہونا چاہیے کہ جس پہ ثابت ہو جائے اس کو کھلے عام لٹکا دیا, مار دیا جائے جان سے. کتنے ڈاکو مرے ہیں بتاؤ, کوئی ہے؟ سیاست کی بیس پہ تو لٹکتے ہیں لوگ, ڈاکو جو عوام کا مجرم ہے, جو کھلے عام, وہ نہیں لٹک رہا. اس پہ بھی یعنی احتجاج ہونے چاہیے. اور یہ تو مذہب
سے زیادہ امن کا بھی ایک یعنی اس میں تو عام سیاسی تنظیموں کو بھی حصہ لینا چاہیے, اس میں تو پیپلز پارٹی کو بھی آگے آنا چاہیے اور مسلم لیگیوں کو بھی آنا چاہیے. بھائی ملک میں قرآن کے کم از کم امن بحال کرنے کے لیے قرآن کی سزا کو تو نافذ کر لو, اس میں تو ہمارا فائدہ ہے. سب سزاؤں میں فائدہ ہے, لیکن چلو یہ تو اس میں تو کوئی بھی نہیں کہے گا, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی ہے کہ بس کس پہ آدمی رونا روئے یار, بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق دے کچھ کرنے کی. تو یہ جو عدالت کا خلا ہے نا, ہاں بعض کنڈیشن ایسی ہیں جس میں عدالت کا خلا علماء بھی معتبر مانتے ہیں, وہ چند ہی صورتوں میں ہوتا ہے. اگر واقعی ظلم کر رہا ہے عورت پہ شوہر, اور وہ ظلم شریعت کی روشنی میں ظلم ہو. بعض دفعہ عورت ایک چیز کو ظلم سمجھتی ہے, وہ ظلم ہوتا نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک فرض کر لیتی ہے مجھے یہ بھی ملنا چاہیے, مجھے یہ بھی ملنا چاہیے. ایک خاتون کا فون آیا, میرا بہنوئی میری بہن پہ بہت ظلم کر رہا ہے, خود اس نے 1 لاکھ کا موبائل رکھا ہوا ہے, میری بہن کو صرف 20,000 والا دیا ہوا ہے اس نے. خود وہ کرولا میں گھومتا ہے, بہن کو FS خرید کے دی ہوئی ہے اس نے. اب اس بیس پہ عدالت میں کہا میرا بہنوئی ظالم ہے, تو یہ خلا معتبر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو ظلم کسی عالم سے پوچھیں, وہ بتائیں گے بھائی واقعی یہ ظلم ہے بھی یا نہیں ہے. بعض خواتین کے مطالبات لامتناہی ہوتے ہیں, وہ ختم ہونے والے ہوتے ہی نہیں ہیں. تو واقعی ظلم ہو, اور یقیناً ظلم ہوتا بھی ہے. بعض مرد واقعی بڑے ظالم ہوتے ہیں جو عورتوں پہ بلا وجہ مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, کوٹتے ہیں, ان کو بات بات پہ چیزیں اتار کے پھینکنا اور گالیاں دینا. تو اور نان نفقہ نہ, سب سے بڑی چیز تو ہے کہ اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہے ہوتے وہ, تو خرچہ ہی نہیں اٹھا رہا, جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں مل رہی. تو پھر عورت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے. پھر عورت کو گواہوں سے ثابت کرنا پڑے گا کہ بھائی میرا شوہر اس طرح کر رہا ہے. عدالت شوہر کو بلائے, اس کو بلا کے تفتیش احوال کرے, گواہوں سے دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ظالم ہے. پھر عدالت خلا کی ڈگری دے گی. پہلے تو شوہر کو کہے گی تم دو, وہ نہیں دے رہا. اور شوہر اگر وہ رجوع کر لے نا, شوہر یہ کہے آئندہ میں اس کے حقوق ادا کروں گا, اور ثابت کر دے قرائن سے کہ میں کروں گا, تو پھر بھی عدالت کھلا نہیں دے سکتی, کیونکہ اس نے رجوع کر لیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عدالت کہے گی اب تک تم نے نان نفقہ نہیں دیا, تو اب کیا دلیل ہے کہ تم دو گے. تو وہ یہ, کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا دوبارہ ظلم کرنا شروع کر دے. تو وہ کہے بھائی نان نفقے کی بیس تھی نا, تو میں اتنے پیسے باندھ دیتا ہوں بیوی کے لیے نان نفقے میں, جو عدالت کے تھرو بیوی کو ملیں گے. اگر مرد اس پہ آ گیا کہ بھائی نان نفقے کا مسئلہ تھا نا, اور تو کچھ نہیں, ہاں جی اور کچھ نہیں, تو نان نفقے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے جی, یہ ہے اس کا اتنا اماؤنٹ میں فکس کر دیتا ہوں, اور یہ عدالت میں جمع کراؤں گا, بیگم کہاں سے لے لے گی. اس کا مطلب وہ دینے پہ آمادہ ہو گیا ہے. ایسے کیسز میرے سامنے آئے ہیں, مرد نان نفقہ نہیں دے رہا تھا, ہم نے بلایا تو مرد نے کہا ٹھیک ہے میں نان نفقہ دینے کے لیے تیار ہوں. ہم نے کہا کیا دلیل ہے دو گے؟ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے یہ فلیٹ کا کرایہ ہے, یہ ان کو دے دیا کروں گا میں, اتنا کرایہ ہے. اب اس خاتون نے کہا مفتی صاحب یہ نہیں دے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے دو گے آپ, ٹھیک ہے نا, ہمیں دو گے, اور چند اور لوگ بھی ہیں تو ہم جو ہے نا آپ کی وائف کو دیں گے, ہم اس کے ضمانت لیتے ہیں. تو وہ اس پہ آمادہ ہو گیا. خاتون نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر نہیں کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ شوہر سے ویسے ہی کوئی نفرت ہے, ٹھیک ہے نا, چکر بازیاں بعض دفعہ ہو جاتی ہیں, یا ویسے ہی کوئی نفرت ہو جاتی ہے. تو چکر بازی کا تو کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے ہم, لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ ویسے ہی کوئی نفرت ہو, ویسے ہی نہیں ہوتا بھائی. اب جب شادی ہوئی ہے تو اب نبھانا پڑے گا. ایسے اختیارات دے دیے جائیں, اچھا نہیں لگ رہا تو اچھے, تو پھر آپ کو کوئی فلم دیکھو گی اس میں وہ والا آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہوگا اپنے میاں سے. نئی فلم آئے گی تو پرانا ہیرو سے زیادہ نیا والا ہیرو اچھا لگ رہا تھا, پھر کوئی نئی فلم آئے گی تو وہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. پھر ہم شوہر کو بھی یہی کہیں گے کہ بھائی اب وہ والی زیادہ انٹی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں. تو یہ کوئی اچھا کام ہوگا کہ اس کو چھوڑو ادھر شادی کی, اس کو چھوڑو. تو جیسے شوہر کے لیے غلط ہے تو عورت کے لیے بھی یہ, اس بیس پہ کوئی بیوی کو طلاق دے کہ مجھے وہ والی انٹی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں, تم مجھے پرانی ہو گئی ہو, اچھی نہیں لگ رہی, تو یہ کوئی اچھا کام ہوگا. تو اسی میں بیس پہ عورت کا بھی ہے کہ وہ والا زیادہ اچھا ہے, اس کی تنخواہ زیادہ ہے, تو بھائی اب جو بھی ہے یہی ہے, صحیح ہے نا. جب تک کوئی واقعی ظلم نہ کر رہا ہو آپ اس سے علیحدگی نہیں لے, کیونکہ اب جوڑ کرنا ہے, نبھانا ہے, آگے فیملی ہے, گھر دار ہے, بچے ہیں, وہ سارا سب کو نقصان ہوگا. تو ان یہ جنہوں نے پرچہ پوچھا, اگر واقعی یہ ظالم ہے تو پھر آپ اس ظلم کو ڈیفائن کریں کیا ہے, فتویٰ لیں کسی مدرسے سے, تو پھر علماء آپ کو خود بتائیں گے. پھر آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں. شوہر اگر طلاق نہیں دے رہا تو پھر عدالت کو رائٹ حاصل ہے.